بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بے زبان مخلوق یعنی پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالنے کے عمل پر خالق کائنات کی جانب سے 3 عظیم انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس نکتے پر غور کیا کہ جب آپ اپنے گھر کی منڈیر، صحن یا کسی بھی کھلی جگہ پر پرندوں کے لیے رزق بکھیرتے ہیں تو اس وقت قدرت کے دفتر میں آپ کے حق میں کیا فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پر اسے ایک معمولی نیکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں پرندوں کو دانہ دینے پر اللہ تعالیٰ ایسے 3 بڑے انعامات سے نوازتا ہے جن کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کا ڈالا ہوا ایک دانہ جب کوئی چڑیا، کبوتر یا کوئی دوسرا جاندار اٹھاتا ہے اور اپنی بھوک مٹاتا ہے تو بظاہر یہ ایک سادہ سا کام ہے، لیکن عرش والے کے ہاں یہی عمل آپ کی بخشش اور رحمت کا بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم ان 3 خاص انعامات کا ذکر کریں گے جو ان لوگوں کا مقدر بنتے ہیں جو پرندوں اور جانوروں کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ وہ فوائد ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کاش یہ عمل آپ بہت پہلے شروع کر چکے ہوتے، اور یقیناً آج کے بعد آپ اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں گے۔ ان انعامات میں سے تیسرا انعام تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ انسان کے حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے، اور یہی وہ پوشیدہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ والے اس نیکی کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اگر انسان کائنات کے نظام پر غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ رب نے نیکی کے راستے نہایت سادہ رکھے ہیں۔ کچھ اعمال دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کے اثرات زندگی پر بہت گہرے مرتب ہوتے ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی ایک ایسی ہی عظیم نیکی ہے۔ جب کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ان بے زبانوں کی بھوک مٹاتا ہے تو یہ محض ایک عادت نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ جب آپ کے ڈالے ہوئے دانے سے کبوتر یا دیگر پرندے فیض یاب ہوتے ہیں تو یہ عمل اللہ کے ہاں صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ انسان اسے چند دانے سمجھتا ہے مگر اللہ اسے اپنی خاص رحمت کے نزول کا سبب بنا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ اس عمل کا پہلا بڑا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس گھر سے پرندوں کو رزق ملتا ہے وہاں فاقہ کشی اور معاشی تنگی قدم نہیں جما سکتی۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے رزق کا وسیلہ بنتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ وہ گھر برکتوں کا مسکن بن جاتا ہے اور وہاں رزق کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے بگڑے کام کیسے بن رہے ہیں، مگر دراصل یہ اسی چھوٹی سی نیکی کا ثمر ہوتا ہے جو دوسروں کی بھوک کا احساس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی رب کا قانون ہے کہ رحم کرنے والے پر رحم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت رہے اور غریبی آپ کے دروازے کا رخ نہ کرے تو اللہ کی مخلوق کے لیے سخی بن جائیں۔ آپ کا بکھیر رہا ایک ایک دانہ
آپ کے اپنے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے رزق کے وہ راستے کھولتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا رویہ انسان کو رب کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا ایک ایسا خاموش صدقہ ہے جس کا چرچا زمین پر بھی ہو مگر آسمانوں پر اس کی بہت قدر ہوتی ہے۔ اس نیکی کا دوسرا حیرت انگیز صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے حلال روزی کے حصول کو نہایت آسان فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے روزگار کی تلاش مشکل نہیں رہتی بلکہ حلال رزق خود اسے تلاش کرنے لگتا ہے۔ قدرت اس کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرتی ہے کہ اسے رزق کے لیے پریشانی یا کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اس کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اور اللہ اسے باعزت طریقے سے رزق عطا کرتا ہے۔ اہل علم اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں کہ جیسے موت انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے بالکل اسی طرح اللہ کا مقدر کیا ہوا حلال رزق بھی انسان تک پہنچ کر رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ پر توکل رکھے۔ جو شخص بے زبان جانوروں کی پیاس اور بھوک کا مداوع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے خیر کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوشحالی کے نئے مواقع دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے وہ بندے کو اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی برتنا صرف ایک خوبی نہیں بلکہ ایک ایسی نیکی ہے جس پر اللہ اپنے بندے کو خصوصی طور پر نوازتا ہے۔ جب کوئی انسان مستقل مزاجی سے پرندوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی محبوب مخلوق کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اس عمل کا تیسرا بڑا فائدہ رزق میں ایسی غیر معمولی برکت ہے جو مال کو کافی بنا دیتی ہے۔ برکت کا اصل مطلب یہ ہے کہ کم مال میں بھی انسان کو بھرپور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی محدود ہوتی ہے مگر گھر کے اخراجات بڑے سکون سے پورے ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کوئی بڑی مشکل نہیں آتی۔ یہ سب اسی برکت کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ پرندوں کو دانہ ڈالنے والے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری مخلوق کا خیال رکھ رہا ہے تو وہ اس کے رزق میں اتنی وسعت پیدا کرتا ہے کہ تنگی اور محتاجی اس کے سائے سے بھی دور رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دانے ضائع نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو ان کی زندگی میں سکون اور رزق میں فراخی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسانی زندگی میں بعض اعمال بظاہر معمولی مگر اللہ کے نزدیک نہایت وزنی ہوتے ہیں اور پرندوں کو دانہ ڈالنا انہی میں سے ایک ہے۔ یہ عمل اللہ کی مخلوق سے محبت کا بہترین اظہار ہے۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اللہ کی ہر تخلیق کے ساتھ نرمی برتی جائے کیونکہ جو دل مخلوق کے لیے دھڑکتا ہے وہی خالق کو محبوب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی امت ہے اور انسان ان کا محافظ ہے۔ جب انسان اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے
تو وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کا حق ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جانوروں پر رحم کے ان گنت واقعات ہیں، جیسے ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی مغفرت ہو گئی۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جانوروں کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے۔ جب ایک گھونٹ پانی پر بخشش ہو سکتی ہے تو روزانہ پرندوں کو دانہ کھلانے والے کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ صوفیاء کرام کا بھی یہی ماننا ہے کہ مخلوق کی خدمت دل کو روشن کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے نرم دل ہونا خالق کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں میں پرندوں کا خاص خیال رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اگرچہ ہم اسے نہیں سمجھ پاتے۔ جب آپ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ جوڑ لیتے ہیں جو اللہ کی حمد میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ عمل انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی وصیت تھی کہ زمین والوں پر مہربان ہو جاؤ تاکہ آسمان والا تم پر مہربان ہو۔ وہ اس عمل کو دل کی صفائی کا اعلیٰ سمجھتے تھے۔ فطرت کا توازن بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہر جاندار ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ پرندے ماحول کو خوبصورت اور متوازن بناتے ہیں۔ ان کی خدمت ذہنی سکون کا باعث ہے۔ اسلام میں صدقہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر جاندار کی خدمت صدقہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسلمان درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ یا انسان کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہی اسلام کی وہ خوبصورتی ہے جو اسے دیگر نظاموں سے ممتاز کرتی ہے کہ یہاں پوری کائنات کی بھلائی کا سوچا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مخلوق سے حسن سلوک عبادت میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ اگر زندگی میں بے سکونی ہو تو پرندوں کی خدمت شروع کر دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ صبح کے وقت پرندوں کا چہچہانا اور دانہ چگنا انسان کو ایک انوکھا اطمینان دیتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ کسی کے کام آ رہا ہے۔ یہی جذبہ اسے ایک سچا انسان بناتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بے مقصد نہیں اور ہر مخلوق اللہ کی حکمت کی نشانی ہے۔ پرندے اور جانور بھی ہماری طرح ایک امت ہیں۔ ان کی خدمت کرنا دراصل اللہ کے نظام سے جڑنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہو یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، سب یہی سکھاتے ہیں کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی میں اجر ہے۔ جب انسان پرندوں کے لیے دانہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، جس کے بدلے میں اسے ابدی سکون اور رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے۔